اگلے مہمان خاص بزرگ عالم دین، عالم باعمل، امام و خطیب جامع مسجد اختر آباد، صوبائی رہنما سنی علماء کونسل حضرت علامہ عبدالرحیم ساجد صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ آئیں آپ احباب کے سامنے مختصر گفتگو فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاة والسلام على من لا نبی بعد، محمد وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفعوا عہدہ، الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خطیبہم یوم القیامہ وبیدی لواء الحمد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ذات پر درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، برادر محترم استاد الخطبہ حضرت مولانا مفتی کلیم اللہ حیدری صاحب اور اس کے اساتذہ کرام، برادر محترم مفتی نجیب اللہ فاروقی صاحب، یہ حضرات بہت دور دراز سے تشریف لا چکے ہیں، مجھ سمیت ہم اور آپ سب ان کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے آنے کو قبول فرمائے اور اپنے دربار عالی میں ہمارے سننے کو قبول و مقبول فرمائے۔ آج یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام شاہ سواران خطبہ نے ایسے انداز میں خطاب فرمایا جو اپنے آپ کو ہم آئینہ میں دیکھ کر کے تھوڑا سا، بہت زیادہ بلکہ تھوڑا سا نہیں، کمی محسوس کر رہے ہیں۔ دراصل مفتی کلیم اللہ نے ایسا رواج رکھا، ہم جیسے بوڑھے لوگوں کو بھی مطالعہ کرنے پر مجبور کیا۔ نن توول تینے مرزا و خندو نا نمبر نبس نن ماں بلنس سے بے زماں۔ مفتی کلیم اللہ میدان میں آئے، اللہ اس کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، ہمیں بوڑھوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا کہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، تمہیں اتوار سے لے کر جمعے تک خطابت کے میدان میں اور اسٹیج پر آنے سے پہلے سب کچھ دیکھنا پڑے گا، پھر میدان میں آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے آج ایسے دو عنوان دیا ہے اپنے شاگردوں کو، یہ نوجوان خطبہ کو۔ ماشاءاللہ میں تو حیران ہو گیا، حضرت نے دو عنوان دیے ہیں۔ ویسے تو پروگرام کا عنوان شوق خطابت ہے، یہ خطابت کیا چیز ہے؟ سب سے بڑی بات، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سارے کے سارے نبی، 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام سارے کے سارے خطیب تھے۔ قرآن عظیم الشان جگہ جگہ پر انبیاء کی خطابت کا ذکر فرما رہا ہے۔ جو تلاوت میں نے کی فصل خطابت کا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خطیب کہہ کر کے اللہ رب العزت نے پکارا ہے۔ مفسرین علماء نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا ہے۔ خطیب وہ ہے جو اپنے جو ما فی الضمیر ہے اس سے
سننے والوں کو مطمئن کر لے، ایسا سبق دے دے کہ یہاں سے جانے والے کچھ حاصل کر کے جائے پھر اس پر عمل کرنے والے بن جائے۔ وہ دو جو موضوعات آپ حضرات کو دیا ہے، ایک ختم نبوت محدثین اور مفسرین کی نظر میں، دوسرا سیرت صحابہ۔ اس لیے عنوانات دیا ہے آپ حضرات کو کہ ختم نبوت کا دفاع صحابہ اکرام کے بغیر ناممکن ہے۔ صحابہ اکرام کی طرز زندگی میں ان کی عمل سے ختم نبوت کو دیکھنا ہے کہ صحابہ اکرام نے کس انداز سے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، اللہ کے دین کو پہنچایا ہے۔ ہمیں بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے بن صحابہ کی محمد بھی تو مل سکتی نہیں، بن صحابہ کی محمد بھی تو مل سکتی نہیں، اس لیے ہم کو صحابہ کی صفات اچھی لگی۔ بغیر صحابہ کے در کے ختم نبوت کا دفاع کرنا اور اس بات کے انتہا تک پہنچنا مشکل ہے۔ کیوں؟ ختم نبوت کی جو محافظین ہیں، محافظین اول ہے جو ختم نبوت کی گواہ ہے، وہ صحابہ کرام۔ سب سے پہلے اس امت کا خطیب سیدنا صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے ختم نبوت پر جان نچھاور کرنے والا، تن من سب کچھ قربان کرنے والا سیدنا صدیق اکبر ہے اور امت کا خطیب اول ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب کا حق ادا کر چکا ہوں، میرے امت میں دو ایسے اشخاص ہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں خدا سے دعا گو ہوں قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو وہ اجر عطا فرمائے جنہوں نے تن من سب کچھ قربان کیا۔ مردوں میں سیدنا صدیق اکبر ہے، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ ہے، انہوں نے میرے ساتھ دیا، تن من سب کچھ قربان کر کے میرے ساتھ دیا۔ تو ہمیں بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ختم نبوت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت کے لیے جو قربانی دینا پڑے گا، صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے، سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ کی دوپٹے کے لیے اور امام الانبیاء کے ختم نبوت کے لیے، دنیا اور وقت ہم سے جو بھی قربانی مانگے گا انشاءاللہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں۔ آج آپ نے یہاں سے جا کر کے اپنے اساتذہ کا لاج رکھنا ہے تم لوگوں نے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا، دیوبندی کہہ کر بار بار کہا، دیوبندی اور حنفی بن کر کے میدان میں آنا ہے۔ دیوبندی اور حنفی پاؤٹ نہیں ہوا کرتا، دیوبندی وہ ہے جو ڈنگے کے چوٹ پر تختدار پر بھی حق بات کا اظہار کرتا ہے، یہ ہے دیوبندیت۔ جتنا بھی مشکل ہوگا، نہ جیل سے نہ ریل سے نہ موت سے ڈرتا ہے، یہ ہے دیوبندیت۔ ایسا دیوبندی بن کر کے جئیں گے انشاءاللہ، ساری دنیا میں پھیل کر کے صحابہ اکرام کی دفاع اور ختم نبوت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب اور ان کے سارے اساتذہ کی محنت کو اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے، اور مہمان گرامی کی آمد کو بھی اللہ رب العزت اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ آخر تک انشاءاللہ اپنے مہمانوں کا اسی طرح نظم و ضبط کے ساتھ ان کی بات آخر تک انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ رب العزت میرے رب سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔